بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ایشو پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ اکوموڈیشن ہے۔ گورنمنٹ سرونٹ جو ملازمت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے اپنے گھر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ گورنمنٹ سے کلیم کرتا ہے کہ مجھے سرکاری رہائش جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دی جائے۔ تو ملازمت میں رہائش حاصل کرنا کوئی گارنٹیڈ رائٹ نہیں ہے، یعنی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ ملازم ہو گیا ہوں لہذا میرا رائٹ ہے مجھے اکوموڈیشن دی جائے۔ گورنمنٹ تمام ملازمین کو ایک وقت میں رہائش پرووائڈ نہیں کر سکتی اور نہ اس کی ایسی کیپیسٹی ہے، تو اور نہ ہی یہ ملازمت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا حصہ ہے کہ اس کو ضرور رہائش فراہم کر کے دی جائے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض کالونیاں بن رہی ہوتی ہیں تو وہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے پلاٹس ضرور دیا جائے۔ گورنمنٹ اکوموڈیشن اگر کوئی تھوڑی بہت موجود ہے اسٹیٹ آفیسر کے سامنے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں ایک گھر دیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنی اس وکالت کے دوران بے شمار کیسز سرکاری ملازمین کے سول کورٹس میں بھی کیے ہیں۔ بعض اوقات ہم پنجاب سروس ٹرائبونل یا فیڈرل سروس ٹرائبونل میں بھی گئے اور ہم نے عدالت عالیہ ہائی کورٹ میں بھی اس سے متعلقہ پٹیشنز دائر کیں، لیکن کورٹ میں ہمیشہ یہی مسئلہ سامنے آیا کہ یہ ایک کلیم نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا گڈ ول جیسچر ہے اور یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ انٹائٹلمنٹ کے مطابق جو اکوموڈیشن اویلیبل ہے اور جن لوگوں کے لیے لسٹ میں نام موجود ہیں، کیونکہ لوگ بعض اوقات رہائش حاصل کرنے کے لیے اپنے نام انلسٹ کروا دیتے ہیں، تو اس لسٹ کے مطابق ٹرن بائی ٹرن انٹائٹلمنٹ کے مطابق لوگوں کو رہائش ملتی رہتی ہے، اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اس پر بلا وجہ اپنا استحقاق ظاہر کرتے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے غلط اور بے بنیاد ہے۔ اگر کوئی ملازم جو ہے فوت ہو گیا ہے، اگر کوئی ملازم اکوموڈیشن حاصل کرنے کے بعد رہائش رکھنے کے بعد کچھ عرصے کے فوت ہو گیا ہے، اس کی فیملی اس پر قابض ہے، اسٹیٹ آفیسر ان کو کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے گزر چکے ہیں اب اس کو خالی کرو، اور وہ خالی نہیں کرتے تو پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ سول کورٹ کی طرف جاتا ہے، ادھر اسٹیٹ آفیسر جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سٹے لے بھی لیتا ہے تو گورنمنٹ کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے بعد 2 مہینے کے وہ سٹے بھی خارج ہو جاتا ہے اور پھر اسے اکوموڈیشن خالی کرنی پڑتی ہے۔ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ٹریس پاسر کا ہوگا، کیونکہ اور یہاں تک ہے کہ اگر ایک شخص جو سرکاری ملازم تھا وہ فوت ہو گیا، اب یہ کہنا کہ جی میرا بیٹا ملازمت حاصل کرے گا، وہ اس میں رہے گا، اس کا استحقاق ہے، یا میرا ایک بیٹا فلاں جگہ کام کر رہا ہے تو ہمیں اکوموڈیشن چاہیے لہٰذا اس بیٹے کے نام کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، یہ پوزیشن بھی غلط ہے۔ اسٹیٹ آفیسر کو سرنڈر کرنی چاہیے اکوموڈیشن، تاکہ انٹائٹلمنٹ کے مطابق لسٹ کے مطابق جو ضرورت مند ہے اس کو وہ فراہم کی جا سکے۔ یہ رہائش حاصل کرنا، یہ رہائش کا مسئلہ جو ہے یہ الاٹمنٹ آف اکوموڈیشن رولز 2002 کے مطابق ہوتا ہے۔ جس شخص کا استحقاق ہوتا ہے، جس فیملی کا استحقاق ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے، اور جو بندہ اس کا انٹائٹلمنٹ نہیں ہوتی وہ اس کو نہیں ملتی۔ بار بار ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے مقدمات چل رہے ہیں، اسٹیٹ آفیسر کو فریق مقدمہ بنایا جا رہا ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ڈریگ کر کے سول کورٹس میں لایا جا رہا ہے، ہائی کورٹ میں جایا جا رہا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ایک اچھا
सिविल सर्वेंट या सरकारी मुलाजम वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन की पासदारी करता है और हमेशा इन मामलात में जो उसका रवैया होना चाहिए वो निहायत ही मुअद्दबाना होना चाहिए। जो रहायश उसका हक बनता है, जो उसकी एंटाइटलमेंट है वो उसको मिली, जब खाली करने का वक्त आए तो उसको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि और अपने आप को उस रहायश को पूल ऑफ एस्टेट ऑफिसर में छोड़ देना चाहिए। वो जिसको मुनासिब ख्याल करेंगे उसको वो अलॉट कर देंगे और यहाँ पर वो भी इंसाफ से काम लेंगे। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अकोमोडेशन के रूल्स के मुताबिक जो इस्तेहकाक बनता है उसको हासिल किया जाए, गैर कानूनी काम ना किया जाए। बहुत शुक्रिया।